صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ عزیز ساتھیوں، میں قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے سورہ البقرہ کے اندر سے، میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ ہے شراب نوشی کے۔ آج ہمارا معاشرہ، ہماری قوم کی نوجوان سب سے بڑی چیز اور بڑی بیماری میں جو پھنسے ہوئے ہیں، ان کی دلدل میں وہ ہے شراب۔ میں اس شراب کے متعلق میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ سامعین، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، مجھے جو وقت دیے گئے ہیں ان پر میں قرآن و حدیث کی روشنی پر میں اپنے باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن آج ہمارے سماج کے نوجوان اس بڑی تعداد میں اس گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کتنی ایسی شکایتیں ہیں کہ کسی کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں، ان کے بال بچے اس سے پریشان ہیں، ان کی اولادیں اس سے پریشان ہیں، سماج کے سامنے وہ بھیک مانگ رہی ہیں، وہ انصاف مانگ رہے ہیں، وہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے نوبت آ چکے ہیں۔ ان سب سے خطرناک چیز شراب کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے زمانے میں شراب حلال تھا، لیکن آج اور اس وقت سے لے کر شراب کو حرام قرار دیا گیا تھا قیامت تک، اور شراب کو مختلف طریقے پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ شراب کو الگ الگ مرحلے پر حرام قرار دیا گیا ہے، نہ ایک وقت حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو مدینے والوں نے ستایا، مکے والوں نے ستایا، پریشان کیا، تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر، اپنے جانشاروں کو لے کر مکے سے روانہ ہو جاتے ہیں، مدینے ہجرت کر لیتے ہیں۔ مکے میں ایک آیت نازل ہوتی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، وَمِن ثَمَرَةِ النَّخِيلِ وَالْعَنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان دنیا والوں سے کہہ دیجئے، وَمِن ثَمَرَةِ الرِّزْقِ وَمِن ثَمَرَةِ النَّخِيلِ، آپ ان سے کہہ دیجئے جن پھلوں سے، جن درختوں سے یہ پھل کو توڑتے ہیں، پھلوں کو توڑتے ہیں، وہ کھجور کے درختوں سے پھلوں توڑتے ہیں، والعناب، یہ انگور کو توڑتے ہیں، تتخذون منہ، اس سے وہ بناتے ہیں، منہ سکرا، اس سے وہ کیا شراب بنا لیتے ہیں، وہ شراب اس سے بناتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں رزقا حسنا، یہ رزق حسنا ہے، یہ رزق نہیں بلکہ رزق حسنا قرار دیا گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مکے میں جو آیت نازل ہوئی ہے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام نہیں قرار دیتے ہیں، لیکن ہاں جو لوگ شراب کے دل دادا تھے، جو لوگ شراب کے رسیاں تھے، وہ شراب پینے میں کم کر دیتے تھے۔ اس کے بعد آپ جب مدینے میں آتے ہیں، مدینے ہجرت کر لیتے ہیں، تو مدینے کے لوگ بھی شراب کے بارے میں اللہ کے نبی سے مطالبہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، شراب کے بارے میں کیا حکم ہے، شراب کے بارے میں کیا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا شراب حلال ہے یا حرام ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی آگاہ کر رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مدینے والے آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ شراب کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے قل فیہما اسم کبیر، یہ دونوں بڑا برائی چیز ہے، یہ دونوں بڑی گناہ ہیں۔
اللہ کے نبی کو جو چیز کہا جاتے ہیں یہی ہے، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ قل فیہم اسم کبیر، یہ دونوں کے دونوں برائی چیزیں، اور آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کو یہ کہا جاتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لیکن لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے ہیں، نشے میں بھی فائدے ہیں، وہاں نوجوانوں، آئے نوجوانوں، ہاں نشے میں بھی فائدے ہیں۔ مکے کے لوگ، مدینے کے لوگ، عرب کے لوگ جب نشہ پی رہے تھے تو وہ نشے کی نظریہ سے دیکھ رہے تھے کہ نشے پینے کی وجہ سے، وہ نشے پینے کے بعد وہ نشے میں مدہوس ہو جاتے تھے، اور نشے میں مدہوس ہونے کے بعد وہ اپنے مالوں کو غریبوں میں، یتیموں میں لٹا دیتے تھے تاکہ کوئی پرواہ نہ پڑے، جان نہ چلی جائے، اس نظریہ سے پی رہے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ہاں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ، ان نفعوں سے زیادہ کہیں پہ منہو اسمہما، ان کے نزدیک ان کے نفع سے زیادہ کہیں نقصان ان کے اندر زیادہ ہے۔ ابھی شراب حرام نہیں قرار دیا گیا ہے، ہاں اسی مدینے میں انصار لوگ شراب پینے لگے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے، شراب کی حرمت ابھی نہیں آئی ہے، اللہ نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا ہے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں مہمان بن کے جاتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ساتھ میں، چند صحابی بھی ساتھ میں، شراب ابھی حرام نہیں ہوئے، شراب پی کے مگن ہے، مستیوں میں مگن۔ اسی موقع پر، اسی درمیان میں، اسی دوران پر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہیں مسجدوں میں، مسجدوں کے میناروں میں، اور ان کے کانوں میں آواز آتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ نماز فرض ہے۔ اس وقت نماز پڑھتے ہیں، شراب کی حالت میں بھی نماز وہ لوگ پڑھنے کے لیے چلے گئے، لیکن نماز پڑھنا ہی تھا، نماز پڑھنے کے لیے امام آگے بڑھے، صحابی کے اندر بھی کوئی آگے بڑھ گئے، نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اتنی تو گاڑی تو بہت بڑی، بہت اچھی چلی، لیکن اگلی جو صورتیں جو بیان کرنے والی تھی، جو پڑھنے والی تھی، وہ صورت یہ تھی، سورہ کافرون کی تلاوت کرنے والے تھے، لیکن سورہ کافرون کی تلاوت کرنا تھا، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے اللہ کے نافرمان بندو سنو، لا اعبدو ما تعبدون، تم جن کی عبادت کر رہے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا، یعنی تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ لیکن یہ شراب کے دلدادے تھے، شراب پی رہے تھے، شراب کی وجہ سے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے، شراب کی وجہ سے مستیوں میں مگن، شراب کے مدہوس میں آ گئے، اور شراب عقل میں چلے گئے، اور عقل میں جانے کے بعد انہوں نے شراب پینے کے بعد پڑھنا تھا یا قل ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لیکن انہوں کے بجائے یہ پڑھ ڈالے قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو سنو، نحن نعبد ما تعبدون، اے کافرو جن کی عبادت تم کرتے ہو ان کی عبادت میں کرتا ہوں، لیکن کہنا یہ تھا کہ میں تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ شراب نے ان کو نماز میں ان کی خلل پیدا کر دی۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے، اے اللہ کے نبی، شراب پینے کے بعد نماز میں یہ لوگوں نے نماز میں صورتیں غلط پڑھ دی، صورتیں الٹی سیدھی پڑھ دی۔ اللہ کے نبی نے نظر آسمان پر دوڑائی، اے الہ العالمین، اس شراب کے وجہ سے انہوں نے نماز میں بھی الٹی سیدھی پڑھ لی ہیں صورتیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت
जिब्रील अमीन के जरिए से ये सूरत नाजिल कर दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तक़रबुस्सला व अंतुमुस सुकरा व अंतुम सुकरा, ईमान वालो जब तुम नशे की हालत में हो तो शराब के करीब मत जाना। अभी शराब हराम नहीं हुआ है मदीने में, उसके बाद अब शराब हराम होते हैं। और इससे कबल मैं एक और आपको बताना चाहता हूं कि मदीने में शराब हराम हुई है, और उस वक्त अंसार और मुहाजिर, मक्के के जो लोग हिजरत करके आए उसको मुहाजिर कहते हैं, और जो मदीने के रहने वाले तो उनको अंसार कहा जाता है। नशा, जो लोग इन तमाम आयतों को उतरने के बाद जो लोग एक दिन में 10 लीटर 5 लीटर पिया करते थे, वो लोग कम कर दिए। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर, जो ये कह दिया कि उनके फायदे से कहीं नुकसान ज्यादा है, तो उन्होंने कम कर दी। लेकिन मदीने के लोग और मक्के